ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، علی آپ کو اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا ولا تمثالا الا محوتا، اونچی قبر چھوڑنا نہیں، زمین کے ساتھ ملا، اور مورتی کو نہ چھوڑنا، توڑ کے رکھ دینا، مٹا دینا. اس طالب علم غور کرے کہ قبر کا ذکر پہلے ہے اور مورتی کا بعد میں. قبروں سے نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے اچھے بھلے بہک جاتے ہیں. ابعثک بما بعثنی اللہ بہ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا ولا تمثالا الا محوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت اقدس سر الاسرار و روح الارواح شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تدفین 561 میں انتقال ہوا ہے بغداد کے اندر. اصلاً تو گیلانی ہے، گیلان میں حنفی تھے اور بغداد میں حنبلی ہو گئے. وما تکلم احد علیہ. وکان عیبا فی السلف ان یکون الرجل حنبلیا، کان عیبا وعارا علی العلم. دیکھیے ذیل الزیول، ذیل الزیول میں یہ مقولہ موجود ہے سلف کا. اور بات سنو یار، شیخ عبد القادر جیلانی کی تدفین ہو گئی تھی مسجد میں. عبید اللہ برسر اقتدار آیا. عبید اللہ تھا تو بڑا ناکار آدمی، بعض ناموں میں بڑی مصیبت ہوتی ہے، بس جس کا وہ نام ہو جاتا ہے وہ اسی ڈھب پہ چل پڑتا ہے، سوائے عبید اللہ انور کے. ہائے 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 ہے مولانا عبید اللہ انور، کیا شعر ہے اس کا. میں نے مولانا کو دیکھا وقت رخصت اے نوید، چہرہ انور کا جیسے خلد کی کھلتی کی کلی. تو عبید اللہ بہت بڑا عالم تھا، عراق کے اندر اس سے بڑا عالم نہیں تھا. وہ برسر اقتدار آیا، حکومت بن گئی. بغدادیوں کو جمع کیا، علماء کو کہا بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ. کون کون تم میں فتوی لکھتے ہیں؟ کھڑے ہو گئے، ہم لکھتے ہیں سب. اچھا فقہ کون جانتے ہیں؟ چاروں مذہب کون جانتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. یہ جو مسجد میں تدفین ہوئی ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نکالنا، مسجد سے نکالنا پڑے گا. استغفر اللہ. کتاب کا نام یاد رکھو، اختلافی مسئلے میں حوالہ ضرور نوٹ کرو. النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ. النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 5 اور 6، صفحہ 142. جلد 3 لکھو، جز لکھو 5 اور 6، صفحہ 142. ابو بکر عطابکی مشہور محدث و مورخ مصنف. النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ. اس کے علاوہ اخبار الدولتین میں بھی موجود ہے، الروزتین فی اخبار الدولتین. اور ابن العماد نے شذرات کے اندر بھی نقل کیا ہے. ابن العماد نے شذرات میں یہی واقعہ اسی طرح نقل کیا ہے. عبید اللہ نے فوج کڑی کی، تمام گلیاں بند کروائی اور شیخ کی لاش نکالی اور اس کو دریائے دجلہ کے اندر بہا دی اور اس جگہ کو صاف کر دیا. وہاں بالکل زمین ہموار کر دی. مسجد میں تدفین نہیں ہو سکتی.
علماء لکھتے ہیں مسئلہ صحیح تھا، سلوک غلط. سمجھ رہے بات؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ مسجد میں تدفین ناجائز ہے، مگر جو سلوک اس نے حضرت شیخ کے ساتھ بعد الوفات کیا ہے یہ اپنے نام کا ثبوت دیا ہے. مسئلہ صحیح ہو تو سلوک بھی صحیح ہو. حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو ہٹانا ہے کہیں سے تو قبرستان میں تدفین کر. بغداد کے قبرستان میں تدفین ہو سکتی ہے. اور پھر بغداد میں کم قبور ہے مساجد کے اندر، ایک حضرت پیرانی پیر کی نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کے حق میں نہیں ہے، یاد رکھنا. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکم شرعی یہی ہے، جب بھی اسلامی اقتدار موحد کو ملے گا درگاہوں کو سیدھا کرنا پڑے گا. اچھی طرح یاد رکھنا، درگاہوں کو سیدھا کرنا پڑے گا. اختر محمد عثمانی مزارے میں گورنر تھا، میرا شاگرد یہیں سے پڑھا. میں گیا تھا مزارے، قبر کھول کے مجھے دکھائی. کیونکہ اہل سنت کا زور ہے افغانستان میں، تو اس لیے قبر پر پختہ لکھا ہوا ہے خلیفہ چہارہ حضرت علی، اور شعر لکھا ہوا ہے کہ یہاں علی نہیں ہے بلکہ صرف ایک روحانی سی بات. اور ابو مسلم خراسانی نے خواہ مخواہ جھوٹ پر کتاب لکھی 2 جلدوں میں، اور ثابت کیا کہ حضرت علی کی تدفین یہی ہوئی. تو جھوٹی روایت کی شرح لکھی ابو مسلم خراسانی نے. خراسان سے آیا اور یہاں بیٹھ گیا، اور لیکن الحمدللہ کہ افغانستان کی غیرتی زمین نے اس کو قبول نہیں کیا. وہاں کے روافض کا بھی عقیدہ ہے کہ قبر علی دری جانے، قبر علی نہیں ہے، جیسے کوئی تبرک ہے، کوئی ہوا آئی ہے، کوئی ایسے چکر آیا ہے. استغفر اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر صحیح قول کے مطابق نجف میں ہے، اور تبری کی رائے یہ ہے کہ نہیں، امارات کوفیہ میں ہے. عجیب بات ہے کہ جس شخص کے نام پر ایک مذہب اور دین بننے والا تھا وضع اور کذب کا، اس شخص کی سرے سے قبر ہی نہ معلوم. یا اللہ، یا خدا ہے. سب آرام و راحت سے، عثمان بقی میں ہے، شیخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار الخلافہ کوفہ بنایا. وہذا من اجتہادی. المجتہد قد یصیب وقد یخطئ، ان اصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد، والمسألۃ طویلۃ الذیل فی محلہا. استغفر اللہ.